رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. میں ہوں مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرأت مضامین. سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے انشورنس. یہ ایک حقیقت ہے کہ صنعتی ترقی اور مشینی وسائل نے انسان کو سہولت تو بہت پہنچائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی نسبت سے خطرات میں بھی اضافہ کیا ہے. انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اس کی رفتار اس کے قابو میں ہوتی ہے، برخلاف مشین کے ذریعے جو کام انجام پاتا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص تیز دوڑ رہا ہے اور آگے کوئی کھائی نظر آ جائے تو وہ چشم زدن اور ایک دم سے وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیز رفتار موٹر چلا رہا ہو اور اچانک ایک فرلانگ کے فاصلے پر کوئی کھائی نظر آ جائے تو اتنی جلدی وہ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ محض ایک مثال ہے، ورنہ تو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانی عمل اور مشینی عمل کا یہ فرق بالکل واضح ہے. خطرات جس قدر بڑھتے ہیں اسی قدر ان کے سدباب کی بھی ضرورت بھی پڑتی ہے. انشورنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خطرات افراد و اشخاص کے لیے قابل برداشت نہ ہوں ان کو اس قدر تقسیم کر دیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو جائیں. مثلا کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ڈرائیور کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کو کہا جائے تو شاید وہ اسے زندگی بھر میں ادا نہ کر سکیں، لیکن اگر 1 لاکھ افراد ڈرائیونگ کے پیشے سے جڑے ہوئے ہوں اور اس معاہدے کے تحت ایسے موقع پر ہر ڈرائیور 10 روپے ادا کرے تو اتنی رقم کا ادا کرنا کسی کے لیے بھی بار خاطر نہ ہوگا. انشورنس کا اصل مقصد بھی یہی ہے. انشورنس کا بنیادی مقصد اور اسلام غور کیا جائے تو اپنے بنیادی مقصد کے اعتبار سے انشورنس اسلام کے نظام تکافل کے عین مطابق ہے اور کتاب و سنت میں اس کی مختلف نظیریں موجود ہیں. بعض کا ذکر یہاں مناسب ہوگا. نمبر 1، اسلام میں کسی شخص کے متعلق جتنے واجبات ہیں ان سب میں سب سے گراں قدر اور سب سے بھاری جو ہے وہ دیت یعنی کہ خون بہا ہے. شریعت میں دیت کا اصول یہ ہے کہ اس کی ادائیگی تنہا مجرم پر نہ ہوگی بلکہ اس کے عاقلہ رشتہ دار مل کر اسے ادا کریں گے. بظاہر اس کی 2 مصلحتیں ہیں. ایک یہ کہ بھاری ہرجانہ کی ادائیگی عام افراد کے بس سے باہر ہوتی ہے تو اس کے لیے تعاون کا ایک راستہ موجود ہے. دوسرے، جب دیت ادا کرنے میں تمام لوگ شریک ہوں گے تو سب لوگ مل کر جرم کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے. دیت صرف قتل عمد پر ہی واجب نہیں ہوتی بلکہ قتل خطا پر بھی واجب ہوتی ہے. اس طرح ایک متوقع خطرے کی تلافی کو بہت سے ایسے افراد پر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اس کی ادائیگی قابل تحمل باقی رہے اور ناقابل تحمل باقی نہ رہے. انشورنس کا بھی بنیادی منشا یہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزید وسعت برتتے ہوئے رشتہ داروں کے بجائے اس کے اہل ارزاق اور اہل دیوان کے 2 گروپ بنا دیے. اہل دیوان سرکاری اور فوجی ملازمین تھے اور اہل ارزاق وہ فقراء تھے جن کو ان کی غربت کی وجہ سے وظیفہ دیا جاتا تھا. چنانچہ حناف اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسی سے اخذ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک پیشے کے لوگ باہم ایک دوسرے کے عاقلہ ہوں گے. عاقلہ کا مطلب وہ لوگ کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے اوپر دیت اور کوئی جرمانہ آ جائے تو وہ جرمانہ سب لوگ مل کر ادا کریں گے. سامعین، بظاہر دیکھنے میں تو انشورنس کا جو مقصد ہے صرف اس کے مقصد کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس میں انسانیت کا مفاد ہی مضمر ہے. لیکن آج کے دور میں جو رائج انشورنس ہے اور انشورنس کا جو نظام آج کی اس مادی دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ نظام کو اگر شریعت اسلامی کے بیان کردہ اصولوں کے ساتھ میچ کیا جائے تو اس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے.
آج کے دور میں رائج انشورنس میں سود کا بھی دخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جمع کی ہوئی رقم ایک مدت کے بعد سود کے ساتھ آپ کو واپس دی جاتی ہے۔ اس نظام میں غرر یعنی دھوکے کا پہلو بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے جس خطرے کے لیے انشورنس کروایا تھا وہ خطرہ پیش آئے گا یا نہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ دوسرا، اسے کتنی قسطیں ادا کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قسط ادا کریں اور وہ خطرہ پیش آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری مدت گزر جائے لیکن وہ خطرہ پیش نہ آئے۔ مروجہ انشورنس میں قمار بھی پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ساری قسطیں ادا کرے اور اس کے سامنے اسے کچھ نہ ملے کیونکہ کوئی خطرہ ہی نہیں پیش آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی رقم ادا کی ہے اور بہت ساری رقم حاصل ہو جائے اور اسی کو قمار کہتے ہیں۔ اس پالیسی میں بعض اخلاقی فساد بھی ہے جو صرف وہمی ہی نہیں بلکہ ایسے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، جیسے بیٹا اپنے باپ کو انشورنس حاصل کرنے کے لیے کہ باپ نے اپنی موت کے لیے انشورنس کروایا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کو پیسے مل جائیں، اور اسی وجہ سے اولاد اپنے باپ کے انشورنس حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ اسی طرح خطرات سے مطمئن ہو کر بے احتیاطی سے بھی کام لیا جاتا ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ اور اس کے مالکین حضرات مطمئن ہوتے ہیں کہ اگر ہماری فیکٹری کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ آگ وغیرہ لگ گئی تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ بے خطرات سے مطمئن ہو کر بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ سامعین، شروع میں جب ہم نے آپ کو انشورنس کا اصل مقصد بتایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی تمنا ہو، اور ہر کسی کو یہ طریقہ اچھا لگ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں شرعی مفاسد ہونے کی وجہ سے اس کا استفادہ ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اکابر علماء نے مسلسل تگودوں اور جہد مسلسل کے بعد انشورنس کے مروجہ نظام کا نعم البدل ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو ترتیب بھی دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو بھی ہم اسی سلسلے میں بنائیں گے جس کے اندر ہم اسلامی انشورنس نظام کو پیش کریں گے، اسلامی انشورنس نظام اور مروجہ انشورنس نظام کے اندر کیا بنیادی فرق ہے اور ان دونوں کے اندر کون افضل ہے کون بہتر ہے، یہ تمام چیزیں ہم اگلے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ فقط السلام علیکم۔